جس طرح سے دنیا کے اندر آپ اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس جمع کرتے ہیں، اپنے لیے آخرت میں بینک بیلنس جمع کیجئے نیک اعمال کر کے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی کر کے۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت امت اسلامیہ تقریباً آدھا شعبان کو الوداع کہہ چکی ہے، اور چند دنوں کے بعد ماہ رمضان کا استقبال کرنے والی ہے۔ اس مناسبت سے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، آپ سب کو اور اس اسٹیج کے حوالے سے پوری امت اسلامیہ کو پیدائش کا مقصد یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ہماری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین کا وہ فرمان بارہا سنا ہوگا، اور آپ لوگوں میں سے اکثر کو یاد بھی ہوگا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کے تحت بیان فرمایا۔ کیا ہے وہ آیت؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انس کو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے پہلے جن کا تذکرہ کیا، اس کے بعد انسان کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر انسان کے وجود سے پہلے جنات کا وجود موجود تھا، تو ترتیب زمانی کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، چونکہ زمانے میں پہلے جن آئے اس کے بعد انسان آیا، اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے پہلے جن کا تذکرہ کیا، اس کے بعد انسان کا تذکرہ کیا، اور اسی کو ثقلین کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ثقلین، ثقلین یعنی جن و انس کو ثقلین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ یعنی دو بھاری بھرکم مخلوق۔ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سب سے وزندار اور سب سے بھاری بھرکم کوئی مخلوق ہے تو وہ صرف اور صرف انسان اور جنات ہے، اسی لیے اس کو ثقلین کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یہی توحید ہے جو جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے، جو انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے، جو تمام کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے، جو تمام انبیاء کرام کی بعثت کی غرض و غایت ہے، جو تمام آسمانی کتابوں کے نزول کا ہدف اور مقصد ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب ہماری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں۔ وہ بندگی جو یومیہ ہے، وہ بندگی جو ہفتہ واری ہے، وہ بندگی جو ماہانہ ہے، وہ بندگی جو سالانہ ہے، اور ہم اپنی خواہشات کو دنیا سے کم کریں، اپنی رغبت کو دنیا سے کم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور باقی رہنے والی چیز دار آخرت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اسی لیے دنیا کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسی دنیا، ایسا دار، ایسا اسٹے جو بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے اپنی پیدائش کی مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ حضرات گرامی، اس مناسبت سے میں آپ کو یہ بھی احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی بے انتہا احسان ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے قرآن، اور جب شمار نہیں کر سکتے تو اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو،
اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم اسے کبھی شمار نہیں کر سکتے، تم اسے گن نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا کے اندر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کیا فرماتے تھے؟ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے الہ العالمین میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تیرے لیے اتنی تعریفیں ہیں جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اسلام ہے، جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کو حاصل ہے۔ اور یاد رکھیے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہوں یا غیر آسمانی مذاہب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے بعد، شریعت اسلامیہ کے آنے کے بعد، اگر کوئی بھی انسان ان مذاہب میں سے کسی مذہب پر عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو یاد رکھیے یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور الحمدللہ ہم سب اس کے علمبردار ہیں، ہم سب اس کے پیروکار ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اس روئے سرزمین پر کتنی ہی امتیں ایسی ہیں، کتنی ہی قومیں ایسی ہیں، کتنی ہی جماعتیں ایسی ہیں جو نعمت اسلام سے محروم ہے، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ سے محروم ہے، اور وہ جہنم کی راہ پہ لگی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو نعمت اسلام سے نوازا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا تو نیکی کی بھی توفیق بخشی، ہدایت کی بھی توفیق بخشی، ورنہ آج کتنے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، دیکھیے کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ظاہراً و باطناً اسلام اور اسلامی تعلیمات سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، فرائض واجبات سے غافل ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر اللہ نے کسی بندے کو یہ توفیق بخشی ہے، مسلمان بنایا ہے، نیک کام کرنے کی توفیق بخشی ہے، اور وہ بندہ فرائض اور واجبات پر کاربند ہے، شرک و بدعات سے دور ہے، گناہ اور معصیت سے دور ہے، تو یقین جانیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت اس انسان کو حاصل ہے۔ جو انسان گناہ سے اجتناب کرے، شرک و بدعات سے اجتناب کرے، اللہ کے فرائض اور واجبات پر کاربند رہے، یقین مانیے ایسے انسان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی نعمت حاصل ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہماری عمر میں برکت عطا فرمائی ہے، اور ابھی تک اللہ نے ہم سب کو زندہ رکھا اور صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھا، ورنہ کتنے ہمارے دوست احباب تھے، کتنے ہمارے رشتہ دار تھے، کتنے ہمارے مسلمان بھائی تھے جن کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ روزے رکھے، ہمارے ساتھ انہوں نے عید منائی، لیکن اس سال رمضان آنے سے پہلے وہ ہم سے روپوش ہو چکے ہیں، وہ موت کے آغوش میں جا چکے ہیں، موت نے ان کو ہم سے چھین لیا ہے، آج وہ قبر کی تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر اللہ نے آپ کو زندہ رکھا اور صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھا، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت آپ کے اوپر ہے، اور آپ کو ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کر سکیں ماہ مبارک کے اندر۔
حضرات گرامی، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کیے بنا، اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کیے بنا اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کو نہایت بہت ہی عمدہ اور جامع نصیحت بیان فرما کر آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، جو اس امت کے فقیہ تھے، جو اس امت کے بہت بڑے عالم تھے، جن کا سینہ اللہ نے نور سے منور فرمایا تھا، اور جن کے حق میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن فہمی کی دعا فرمائی تھی۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگو 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی، حیاتک قبل موتک، لوگو موت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اس دنیا کے اندر جو بھی پیدا ہوا ہے، اس دنیا کے اندر جو بھی انسان ابھی جی رہا ہے، اس دنیا کے اندر جو بھی متنفس سانس لے رہا ہے، یا جو بھی چیز رینگ رہی ہے، یاد رکھیے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا گھاٹ اترنا ہے، اسے موت کا پیالہ پینا ہے، موت کا جام پینا ہے، اور کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا۔ کیا آپ کو ہم کو معلوم ہے کہ ہم کب مریں گے؟ اگر ہم کو معلوم ہو کہ ہماری موت 10 سال کے بعد ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم 8 سال 9 سال موج مستی کر لیں، اور لاسٹ میں جب 1 سال بچے گا تو ہم مسجد پکڑ لیں گے، اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں جا کر مرے گا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ اور آج جس طرح سے حادثات ہو رہے ہیں، ہر آئے دن آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، نیوز چینلوں پہ سنتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ ایک ہی فیملی کے 10 افراد کار میں سوار ہو کر جا رہے ہیں، اور راستے میں اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی گاڑی کسی ٹرک یا بس سے ٹکرائی، اور 10 کے 10 افراد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں ٹرین جا رہی ہے، پٹری سے 8-10 ڈبہ اترا، سینکڑوں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جہاز آسمان میں اڑ رہا ہے، ٹیکنیکل پرابلم ہوا، انجن میں آگ لگی، زمین پہ آ کر گرا، سارے کے سارے لوگ موت کے آغوش میں سما گئے۔ آج جس طرح سے حادثات ہو رہے ہیں، کیا ہم اور آپ اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہم بہت دن جی لیں گے؟ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت ہم حادثے کا شکار ہو جائیں اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اے لوگوں، بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت مندی اور تندرستی کو غنیمت جانو۔ آج ایک آدمی بھلا چنگا ہے آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے کل وہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کل وہ پیرالائز ہو جائے، ہو سکتا ہے کل وہ کسی گمبھیر بیماری کا شکار ہو جائے، اور وہ اس طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر سکے جس طرح وہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں، بیماری کے آنے سے پہلے صحت تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اے لوگوں، مشغولیت کے آنے سے پہلے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو۔ آج موقع ہے، ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو موقع نہ ملے، اس لیے جو کام جس وقت کرنے کا ہے اس وقت کر لیجئے۔ آج آپ کے پاس پیسے ہیں، خرچ کر ڈالیے۔ آج آپ کے پاس صحت ہے، اللہ کی عبادت کر لیجئے، کل آپ کو ہو سکتا ہے موقع نہ ملے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اور اے لوگوں، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ زندگی کے بنیادی طور پر 3 مراحل ہوتے ہیں، ایک بچپن کا مرحلہ، دوسرا جوانی کا مرحلہ، اور تیسرا بڑھاپا کا مرحلہ۔ اور یاد رکھیے ان 3 مرحلوں میں سب سے حساس مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ کچھ کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جوان اگر چاہے تو حالات کے رخ موڑ دے۔ جس قوم کے جوان بگڑ جائے اس قوم کی لوٹیا گرک ہو جاتی ہے۔ جوانی میں خون گرم ہوتا ہے، جوانی میں بہکنے کی راہیں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی جوان اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتا ہے، اپنی بری خواہشات کو لگام دیتا ہے اور اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں گزارتا ہے، تو یقین رکھیے، یقین جانیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے کہا ایسے جوان کو اللہ رب العالمین کل حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جہاں اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ آپ نے کہا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا جوان چاہے مرد ہو یا عورت، یہ مت سمجھیے کہ صرف مرد اس میں شامل نہیں، وہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ وہ جوان عورتیں، وہ جوان لڑکیاں جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتی ہیں، جو اپنی جذبات پہ کنٹرول رکھتی ہیں، جو اپنے عفت و عصمت کو حفاظت سے رکھتی ہیں، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہیں اور اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرتی ہیں، ایسی عورتیں، ایسی جوان عورتیں بھی اس حدیث کے زمرے میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے جوان کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اے لوگو محتاجی آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو۔ آج ایک آدمی مالدار ہے، ہو سکتا ہے کل وہ مسکین ہو جائے، فقیر ہو جائے، غریب ہو جائے، اللہ نہ کرے اس کی دولت لوٹ جائے اور پھر وہ کفِ افسوس مرے گا۔ اور خاص کر ایسا انسان جس کو اللہ نے دولت دیا اور زندگی میں اس کے خیر کے مواقع ملتے رہے، خیر کے کام کرنے کے مواقع ملتے رہے، لیکن وہ اس کو نظر انداز کرتا رہا، اس کو ٹالتا رہا، اور جب موت کا فرشتہ آ کر کے دستک دیتا ہے کہ چلو اب آسمان کی طرف، آخرت کی طرف سفر کرنا ہے، اس وقت وہ تمنا کرنے لگتا ہے، آرزو کرنے لگتا ہے۔ اللہ قرآن مجید نے اس تمنا کو سورہ منافقون کے اندر بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، میں نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے تم خرچ کر ڈالو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اور پھر وہ تمنا کرنے لگے، پھر وہ آرزو کرنے لگے، پھر وہ رب سے فریاد کرنے لگے الہ العالمین مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں تیرے راستے میں پوری دولت لٹا کر کے آؤں گا، میں تیرے راستے میں بہت سارا پیسہ مال لٹا کر کے آؤں گا۔ اللہ کہے گا نہیں نہیں، جو مہلت تم کو ملنی تھی دنیا میں مل چکی ہے، اب تمہیں 1 منٹ بھی نہیں ملنے والا، اب تمہیں 1 سیکنڈ بھی نہیں ملنے والا۔ اور سنن ترمذی کے اندر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا ای الناس خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہتر انسان کون ہے؟ سوال کیا کہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، ایسا انسان جس کی عمر لمبی ہو اور اسے نیک کام کرنے کی توفیق بھی ملے۔ اس کے بعد صحابہ نے پھر پوچھا وَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے برا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، ایسا انسان جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے پاپ بھی لمبے ہوں، اس کے گناہ بھی لمبے ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہوں میں لمبی زندگی بسر کرنا یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی مختصر زندگی بسر کر کے دنیا سے چلا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خودکشی کر لے، نہیں، ایک انسان لمبی عمر پاتا ہے لیکن وہ اپنی زندگی کو گناہوں میں بسر کرتا ہے، اس سے بہتر ہے وہ انسان جو کم عمر پایا، مختصر عمر پایا
اور وہ بھی گناہگار تھا لیکن دنیا سے جلدی چلا گیا، فطری موت مرا، طبیعی موت مرا، تو یہ انسان بہتر ہے اس انسان سے جو 100 سال 90 سال کی زندگی پا رہا ہے اور اپنی عمر کو گناہوں میں گزار رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو مہینہ آ رہا ہے جس کا ہم سب استقبال کرنے والے ہیں، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ مبارک مہینہ کہلاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کی تلاوت کیجئے، اس کتاب کو پڑھنا اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو بھی انسان قرآن مجید کی ایک حرف، سنگل حرف کوئی پڑھتا ہے، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کو ایک نیکی ملے گی، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور وہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر کر دی جائے گی۔ تو گویا ایک حرف پر آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ اور ذرا بتائیے، ایک انسان دن میں 1 پارہ پڑھتا ہے یا 2 پارہ پڑھتا ہے یا 10 پارے کی تلاوت کرتا ہے، تو ذرا بتائیے کہ وہ انسان کتنے نیکیوں کا انبار جمع کرتا ہوگا ایک دن میں۔ 10 پارہ کوئی ایک دن میں پڑھ لے یا 1 پارہ یا 2 پارہ پڑھ لے تو وہ نیکیوں کا کس قدر انبار جمع کرتا ہوگا اپنے نامہ اعمال میں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اے لوگو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیوں؟ فإنه يأتي یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا، سفارش کرے گا رب کے پاس، الہ العالمین یہ بندہ تھا جو راتوں کو جا کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج تو اس سے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس بندے کو معاف کرے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کیجئے، اور ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اپنے زبان کو تر رکھیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنا چھوٹا کلمہ ہے، کتنا مختصر جملہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بخاری کی روایت ہے کلمتان حبیبتان ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 2 مختصر جملے، مختصر کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہوگا، بہت وزنی ہوگا، وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ چلتے پھرتے اپنی زبان سے پڑھتے رہیے، یہ وہ آپ کی نیکیاں ہوں گی جو کل قیامت کے دن آپ کو نظر آئیں گی۔ اسی طرح سے نیک اعمال کا توسہ جمع کیجئے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے یہ اگر یوں ہی کٹ گئی گناہوں میں، کل آپ قیامت کے دن حسرت کریں گے، تمنا کریں گے، کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں کل قیامت کے لیے میں دنیا کے اندر نام اعمال کا توسہ پہلے سے بھیجا ہوتا تو آج مجھے افسوس نہ کرنا پڑتا۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نیکیاں کیجئے۔ یہ وہ اسی طرح سے آپ رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کے سامنے روئیے، آنسو بہائیے، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کیجئے، لوگوں سے چھپا کر کے نیک اعمال کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، نوافل کو کثرت سے ادا کیجئے، صدقات و خیرات کو لوگوں سے چھپا کر کے دیجئے، ایسے اعمال کیجئے جس کو صرف آپ جانتے ہو اور آپ کا رب جانتا ہے، دنیا میں اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ وہ آپ کے اعمال، یہ وہ آپ کا بینک بیلنس ہوگا کل قیامت کے دن جو آپ کو کام آئے گا۔ آج دنیا کے اندر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بینک بیلنس جمع کریں اپنی اولاد کے لیے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے ہم اپنی اولاد کے لیے اتنی دولت چھوڑ کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کسی کے پاس ہاتھ نہ پھیلائے۔
لیکن کتنا نادان ہے وہ انسان، کتنا بیوقوف ہے وہ انسان جو اپنی اولاد کی فکر تو کرتا ہے لیکن اپنی فکر نہیں کرتا۔ آج آپ کی موت ہوگی، یہ اولاد آپ کے سارے مال کو بٹوارا کر لیں گے، آپ کو خالی ہاتھ قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیں گے، پھر آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوگا، کیا منہ دکھائیے گا اپنے رب کے پاس جب آپ نیکی لے کر نہیں جائیں گے؟ قبر کے عذاب سے کون بچائے گا آپ کو؟ جہنم کے عذاب سے کون بچائے گا آپ کو؟ اگر اولاد نیک نہیں ہے تو آپ نے جو دولت جمع کی ہے یہ دولت یوں ہی وہ عیاسی میں اڑائے گا۔ اگر اولاد نیک ہے تو اللہ کی امید، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اولاد آپ کے حق میں دعا کرے گی اور آپ کے حق میں صدقہ جاریہ کرے گی۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ جس طرح سے دنیا کے اندر آپ اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس جمع کرتے ہیں، اپنے لیے آخرت میں بینک بیلنس جمع کیجئے نیک اعمال کر کے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی کر کے۔ حضرات گرامی، یہ جو مہینہ آ رہا ہے جس کا ہم سب استقبال کرنے والے ہیں، اس کی صفت یہ ہے کہ یہ مہمان نواز ہوتی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں حدیث سے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ہم میں سے کسی کے پاس جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے مہمان کو اپنے گھر کے سب سے بہتر حصے میں اس کو اتارے، اپنے گھر کے سب سے صاف ستھری جگہ میں اپنے مہمان کو ٹھہرائے اور اپنے گھر سے تمام چیزوں کو جو ادھر ادھر پڑا رہتا ہے اس کو سجا کے رکھتا ہے اور گندی چیزوں کو گھر سے باہر کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہمارے مہمان کی نظر کسی ایسی چیز پر نہ پڑے جس سے ہمارے مہمان کی طبیعت مقدر ہو جائے اور اسے بدبو محسوس ہو۔ اس لیے ہر انسان اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مہمان کی تعظیم کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو پلاتا ہے۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ جو مہمان آ رہا ہے یہ ضیف الرحمان ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے بلکہ ہمیں دینے کے لیے آتا ہے، ہمارے اوپر نیکیاں لٹانے کے لیے آتا ہے اور یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے روزے کو اپنے فریضہ سمجھتے ہوئے، اللہ کا فریضہ سمجھتے ہوئے روزے رکھتا ہے، ثواب کی امید میں رغبت کے ساتھ، اور اس کی راتوں کو قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، یعنی تراویح کا اہتمام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آ رہا ہے، ہم سے کوئی چیز مانگنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، ہم سے کوئی دولت کا سوال نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہمیں دینے کے لیے آ رہا ہے اور ہمارے اوپر نیکیاں لٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اس مہمان کی تعظیم کریں، اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ اپنے اس مہمان کو کہاں اتاریے گا۔ یہ مہمان اگر اترے گا تو ہمارے دل کے اوپر اترے گا، جو ہمارے جسم کے سب سے بہتر حصہ ہے ہمارا دل، اس دل کو اترے گا۔ اس لیے اپنے دل کو پاک صاف کیجئے، کن چیزوں سے؟ بغض سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے، گناہ سے، معصیت سے اپنے دل کو پاک صاف کیجئے اور اپنے مہمان کو اپنے سینے کے اوپر اتاریے، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس سے آپ کے اس مہمان کو تکلیف ہو اور جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری شکایت کرے کہ الہ العالمین یہ بندہ یوں کہنے کا بھوکا رہتا تھا لیکن اس کی آنکھیں گناہ کرتی تھیں، اس کے کان گناہ کرتے تھے، اس کے پاؤں گناہ کی طرف چل کر جاتا تھا،
اور یہ رشوت خوری کرتا تھا، یہ سودی کاروبار کیا کرتا تھا، یہ اپنی زبان سے غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا۔ اس لیے روزے کی حالت میں اپنے اعضاء اور جوارح سے کوئی بھی ایسا کام نہ کیجیے جس سے ہمارے اس آنے والے مہمان کو تکلیف ہو اور ہمارے خلاف جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری شکایت لگائے۔ اور اس مہمان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز ابھی سے عزم مصمم کیجیے کہ انشاءاللہ آج سے میری ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر آپ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آپ بدعت و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ اللہ سے توبہ کیجیے، رجوع کیجیے۔ اس مہمان کے آنے سے پہلے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کیجیے اور سچے دل سے توبہ کیجیے، جیسا کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹو۔ سچے دل سے پلٹو گے اللہ رب العالمین تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہے، جو بہت بڑے محدث ہے، جو بہت بڑے تابعی اور محدث ہے، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے یہ سیام اور اطعام کا مہینہ ہے۔ سیام یعنی روزہ رکھنا، اطعام یعنی ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، غریب کو کھلائیے، مسکین کو کھلائیے، نیک لوگوں کو کھلائیے، اپنے دوست احباب کو کھلائیے، ان کو اپنے دسترخوان پہ بلائیے، افطاری پہ بلائیے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، سحری کرائیے، عشاء کا کھانا کھلائیے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ آپ نے کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو یا جس کو تم نہیں جانتے ہو، ہر ایک کو سلام کرنا، یہ اسلام کی سب سے بہتر خوبی ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے مطلق کہا کھانا کھلانا، آپ نے صرف قید نہیں کیا کہ صرف مسکین کو کھلانا ہے، صرف غریب کو کھلانا ہے، نہیں، آپ اپنے دوست کو بلائیے، نیک لوگوں کو بلائیے، اپنے رشتہ داروں کو بلائیے، جہاں تک آپ سے ہو سکے ایک دوسرے کو اپنے دسترخوان پہ بلا کر کھلائیے۔ اسی طرح سے حضرت سعید بن مسیب یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ روک کے رکھو۔ کیوں؟ جب آپ مسجد میں اپنے آپ کو روک کر رکھیں گے تو غیبت سے، چغلی سے اور دوسرے گناہوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ جب آپ مسجد کے اندر ہوں گے تو آپ پر احساس غالب ہوگا کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں، تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ کسی کے خلاف غیبت کرے۔ آپ مسجد میں رہیں گے، آپ کا دل کرے گا تھوڑے سے ذکر و اذکار کر لیں، قرآن مجید پڑھ لیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو رمضان میں خاص کر کے مسجد کے اندر روک کے رکھو۔ حضرات گرامی، رمضان کے مہینے میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے اندر اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو یوں ہی ضائع و برباد کرتے ہیں۔ کیسے؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ رمضان کے راتوں میں اکثر حصے کو وہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر ادھر ادھر کا نیوز دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ اخبار پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ، یعنی اکثر حصہ ان کو لہو لعب میں چلا جاتا ہے۔ اور کچھ نوجوان ہوتے ہیں جو یا تو وہ موبائل کے اندر ریلز دیکھ رہے ہیں یا گیم کھیل رہے ہیں، یعنی وہ بھی اپنے اوقات کو اکثر یوں ہی ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ اور کچھ تاجر حضرات ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے کے اندر وہ اپنے دکان کے اندر پڑے رہتے ہیں، بہت کم وقت نکال کر مسجد آتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو فوراً نکل کر چلے جاتے ہیں، یعنی نیکی کے موسم میں وہ اپنی دکان چمکانے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دکان آپ پورے سال چلائیے گا، لیکن یہ جو مہینہ ہے یہ چلا گیا، پھر دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا، دوبارہ یہ نیکیوں کا موسم آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ مت سوچئے کہ 2 منٹ مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو ہمارا گراہک چلا جائے گا، پھر نہیں آئے گا، ہرگز نہیں۔
آپ اللہ کے گھر میں 2 منٹ عبادت کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے اس گراہ کو روک کے رکھے، اور نہیں تو اس کے بدلے میں دوسرے کو بھیجے گا، لیکن آپ کے مقدر میں اللہ نے جو روزی لکھ دیا ہے اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو کہ رمضان عید کا موسم ہے، اگر ہم دکان نہیں چلائیں گے ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارا گھاٹا ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، آپ کی یہ غلط فہمی ہے۔ اسی طرح سے بعض عورتیں کو دیکھی گئی ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے میں دکانوں کے چکر کاٹتی رہتی ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں وہ 10 دکانوں کا چکر کاٹتی ہیں، مغرب کے بعد افطاری کر کے نکلتی ہیں اور رات کے 11-12 بجے تک وہ شاپنگ کرتی رہتی ہے۔ میں اپنے ان ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ میری مائیں بہنیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اگر چلا گیا پھر آپ کو یہ نصیب نہیں ہوگا۔ شاپنگ آپ ہر سال کر سکتے ہیں، پورے سال کر سکتے ہیں، لیکن رمضان پورا سال آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اور بعض عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو 12 بجے تک شاپنگ کرتی ہے، شوہر بیچارہ تراویح پڑھ کے گھر جاتا ہے، دیکھا گھر میں بیوی نہیں، بچے تراویح پڑھ کر گھر جاتے ہیں، دیکھا ماں نہیں ہے۔ یہ کیا آپ کر رہی ہیں؟ آپ اپنے شوہر کے حقوق ضائع کر رہی ہیں، آپ اپنی اولاد کے حقوق کو ضائع کر رہی ہیں۔ اس لیے میری ماں و بہنوں سے گزارش ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کیجیے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کیجیے، اپنے بچوں کے حقوق کا خیال رکھیے، دیر رات تک شاپنگ مت کیا کیجیے۔ حضرات گرامی، لاسٹ حدیث سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا ان یکون فی صوم یصومہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بھی انسان رمضان کے استقبال میں رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ ہاں، الا یہ کہ اگر کوئی انسان پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہو تو وہ روزہ رکھ لے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک انسان ہر مہینہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو ہر مہینہ وہ روزہ رکھتا ہے، اور وہ 13، 14، 15 تاریخ پڑ جائے رمضان سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، تو وہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان زندگی میں پورا سال روزہ نہیں رکھا، لیکن وہ صرف اس نیت سے روزہ رکھ رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے استقبال میں ہم 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھیں، یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے اس انسان کے لیے جو استقبال میں روزے رکھتا ہے۔ اس لیے ایسا کام کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار یہ رہا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔